10 محرم کے روزے نے کربلا کی یاد دلا دی، کیونکہ السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، آج ہے 1 سال میں 10 کروڑ کی کمپنی بنانے کا ڈے 63۔ کل 10 محرم کا دن ہے، تو آج رات میں ہی سارے آرڈر وغیرہ پیک کروا کے اسٹاک تیار کروا کے رکھوا دیتا ہوں، کیونکہ انشاءاللہ عاشورہ کا دن عبادتوں میں گزارنا ہے، اس لیے 10 محرم کو چھٹی بھی رکھوں گا، کیونکہ ای کامرس بزنس کے لیے ایک دن بھی چھٹی رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، سحری کے وقت اٹھ کر سحری کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے عاشورہ کا روزہ ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے سال بھر کے تمام گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھا جائے، جیسا کہ پردہ فرمانے سے پہلے ہمارے نبی عاشورہ کا روزہ رکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود و نصارہ سے ہمارے روزوں کی مشابہت نہ ہو۔ خیر، پھر جمعہ کی نماز سے پہلے تیار ہو کر عادل قادری کا نان الکوہل پرفیوم مسک سینٹر لگاتا ہوں، پھر سورہ کہف کی تلاوت کر کے جمعہ کی نماز کے بعد امام حسین کے لنگر کے انتظام میں لگ جاتا ہوں، سبیل حسین اور لوگوں کو کچھ کھلانے پلانے کی تیاریوں میں لگ جاتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اپنی کردار سے بھی اور اعمال سے بھی امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی امام حسین کے نام پر کوئی خرافات کر کے نہ اسلام کو اور نہ شہدائے کربلا کو بدنام کرتے ہیں۔ اور آج کے روزے نے ان چلملاتی گرمی کی وجہ سے پیاس نے کربلا کی یاد دلا دی کہ جب حلق خشک ہوا تو دل نے کہا اگر چند گھنٹوں کی پیاس انسان کو بے چین کر سکتی ہے تو میدان کربلا میں ان مقدس ذاتوں کا کیا عالم رہا ہوگا جن پر کئی دن پانی بند رکھا گیا، لیکن پھر بھی حق کی خاطر امام حسین کا سارا گھرانہ صبر کرتا رہا، مگر یزیدی لشکر کے سامنے نہیں جھکا، کیونکہ حق والے سر کٹانا تو پسند کرتے ہیں لیکن ظالم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے۔ اور کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ صبر، استقامت، وفاداری اور حق پر ڈٹے رہنے کا ایسا سبق دیتا ہے جو ہر دور کے انسان کو جگاتا ہے کہ حق کی خاطر اپنا سر کٹا دینا لیکن ظالم کی بیعت مت کرنا۔ خیر، واقعی میں امام حسین کی محبت میں لوگوں کو کھلا پلا کر بہت ہی سکون ملا، کیونکہ اللہ کو اگر اپنے بندے کی کوئی ادا پسند ہے تو وہ ہے پیاسوں کو پانی پلانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو لنگر بانٹتے بانٹتے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، تو افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔